ایک دن بازار میں خریداری کر رہی تھی کہ دکان سے نکلتے ہی نوعمر دلکش نقوش والی ایک لڑکی نے میرے سامنے ہاتھ پھیلا دیا۔ اس کے چہرے میں جانے کیا بات تھی کہ اس کی صورت دیکھتی رہ گئی۔ اچھے بھلے تندرست لوگ جو محنت کر سکتے ہیں بھیک دینے میں قائل نہیں، لیکن اس لڑکی میں کچھ ایسی بات ضرور تھی کہ میرے ہاتھ خود بخود پرست میں چلے گئے۔ ان دنوں جب کہ 1 روپے کی بہت قدر ہوا کرتی تھی، 10 روپے دیے تو اس کی باچیں کھل گئیں۔ میں نے سوال کیا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، میٹھی۔ میٹھی یعنی شیریں، واہ کیا خوب نام ہے، دل میں داد دیے بغیر نہ رہ سکی۔ لڑکی واقعی گڑ کی ڈلی تھی۔ میٹھی، ایک بات بتاؤ، تم بھیک کیوں مانگتی ہو؟ پیٹ کی خاطر باجی۔ وہ حیرانی سے مجھے دیکھنے لگی، جیسے کہتی ہو بھلا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے۔ کہاں رہتی ہو؟ جھونپڑیوں میں؟ ہم خانہ بدوش ہیں۔ 10 کا ایک اور نوٹ اس کی طرف بڑھایا تو وہ رسان سے میرے سوالوں کے جواب دینے لگی۔ تم سے بھیک کیوں منگواتے ہیں؟ کیا تمہارے گھر کے مرد کما کر نہیں لاتے؟ وہ مویشی پالتے ہیں، اپنی جھونپڑیوں کی رکھوالی کرتے ہیں اور مویشیوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ کام مل جاتا ہے تو کر لیتے ہیں، ورنہ سوئے رہتے ہیں۔ ہم پکھی وانس ہیں، کبھی کہیں تو کبھی کہیں پڑاؤ کو ڈالتے ہیں۔ ہمارا کوئی گھر نہیں ہوتا۔ اب فٹ پاتھ پر کھڑے رہ کر مزید گفتگو کرنا محال ہو رہا تھا۔ میں آگے چل دی۔ اس واقعے کو کافی عرصہ گزر گیا۔ میٹھی اور اس کے حالات میرے ذہن سے اتر گئے۔ میری شادی ہو گئی، نئی زندگی کی نئی ذمہ داریاں سنبھالنی پڑ گئیں۔ وقت گزرتا رہا، 3 بچے ہو گئی اور ان کی پرورش میں آدھی عمر نکل گئی۔ شوہر نے ملازمت کو خیر بات کہا تو ہم پنجاب چلے گئے۔ جنوبی پنجاب کے شہر مظفر گڑھ کے پاس ہماری کچھ زرعی زمین تھی، دریائے چناب کے تھل میں۔ ایک بار سیر کی غرض سے جانا ہوا تو وہاں قریب ہی خانہ بدوشوں کی جھونپڑیاں نظر آ گئیں۔ مجھے میٹھی کی یاد آ گئی۔ کیا خبر وہ انہی جھونپڑیوں میں رہتی ہو؟ میں نے سوچا کاش ایک بار مل جائے تو اس سے پوچھوں اب کس حال میں ہو۔ میٹھی وہاں مجھے تو نہ نظر آئی، لیکن ایک روز جب کہ میں ملتان میں اپنی ایک عزیزہ سے ملنے گئی، اس کے پڑوس میں ایک گھر کے گیٹ پر کھڑی مل گئی۔ پہلے تو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا، لیکن جب اس نے کہا باجی آپ یہاں، تب یقین ہو گیا کہ یہ میٹھی ہی ہے، اس کی ہم شکل نہیں ہے، کیونکہ اس کے ہاتھ میں تو کشکول ہوتا تھا جبکہ یہ بیگم صاحبہ لگ رہی ہے۔ یہ کون ہے؟ میں نے اپنی عزیزہ سے پوچھا۔ ہماری پڑوسن ہیں، یہ لوگ نئے ہیں، چند دن ہوئے ہیں یہاں رہائش اختیار کی ہے۔ اتنی دیر میں وہ میرے قریب آ گئی۔ تم میٹھی ہو نا؟ ہاں باجی، مگر اب میرا نام رضیہ ہے۔ اچھا گھر آؤ، تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ آپ آ جائیں نا، یہ میرا گھر ہے۔ ٹھیک ہے، ذرا دیر میں آتی ہوں، اپنی عزیزہ سے کہہ کر میں اس کے گھر چلی گئی۔ بہت خوش ہوئی، عزت سے بٹھایا اور چائے پیش کی۔ وہ بہت بدل چکی تھی۔ یہ سب کیسے ہوا؟ میں نے اس کے گھر کا جائزہ لیتے ہوئے سوال کیا۔ باجی، میرے شوہر صغیر جن کا یہ گھر ہے وہ ایک بڑے جنرل اسٹور کے مالک ہیں۔ آپ سے ملنے کے بعد ہمارے قبیلے نے وہاں سے ڈیرہ اٹھا لیا اور ہم ملتان کے پاس ایک میدان میں آئے۔ یہ بھی عارضی پڑاؤ تھا، مگر نہر کے قریب تھی، اس وجہ سے پانی میسر تھا۔ یہاں زیادہ قیام ہو گیا، فصل پر مزدوری کا موقع ملتا تھا۔ آموں کے موسم میں آموں کے باغ کی رکھوالی بھی کی۔ آپ سے تو کچھ چھپا نہیں ہے، مگر کسی اور کو مت بتانا کہ میں خانہ بدوش کی لڑکی میٹھی ہوں جو بھیک مانگتی تھی، ورنہ پڑوسیوں کی نظر میں میرے شوہر کی عزت جاتی رہے گی۔ اس کی فکر مت کرو، بس اپنا حال تفصیل سے بتاؤ۔ بتاتی ہوں باجی، آپ چائے تو پی لیں۔ باجی، جس طرح آپ مجھے نہیں بھولیں ویسے ہی میں بھی آپ کو نہیں بھلا سکی۔ نہ جانے کیوں ہزاروں لوگ ملتے ہیں، مگر آپ میں کوئی خاص بات تھی ضرور۔ دعا کرتی تھی آپ ایک بار مل جائیں، آج دعا قبول ہو گئی۔ اچھا تو پھر آگے کہو نا۔ ایک بار ہمارے قبیلے نے پنجاب کے اس شہر کے قریب ڈیرہ جمایا۔ صبح سویرے ہم لڑکیاں شہر کی جانب بھیک مانگنے نکل پڑتی تھی۔ اس دوران ایک دکاندار کے پاس گئیں جو دکان کے گلے پہ بیٹھا نوٹ گن رہا تھا۔ اس نے 2-4 باتیں کی اور نوٹ میری طرف بڑھا دیا۔ زندگی میں پہلی بار کوئی شخص مجھے اچھا لگا تھا۔ اگلے دن میں پھر اس کی دکان کے سامنے کھڑی تھی۔ اب یہ معمول بن گیا تھا
2-4 باتوں کے بعد وہ مجھے نوٹ تھما دیتا، اسے دعائیں دے کر آگے بڑھ جاتی۔ کچھ دنوں بعد اس نے دکان کے پیچھے کی گلی میں بلایا اور میں کسی ہچکچاہٹ کے بغیر اس مکان میں جا پہنچی۔ وہ اپنی دکان کے عقبی دروازے سے نکل کر وہاں آ گیا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سمجھ گئی کہ مجھے کیوں بلایا ہے۔ جب اس نے اپنا مدعا ظاہر کیا تو میں نے کسی قسم کی حیرت کا اظہار نہیں کیا۔ ایسی باتوں کے ہم عادی ہوتے ہیں۔ اس آدمی کی شخصیت نے جیسے مجھ پر سحر کر دیا تھا۔ جب چلنے لگی اس نے 100 روپے دیے۔ یہ روپے سارے دن کی بھیک پر بھاری تھے۔ اس نے اگلے دن آنے کا وعدہ لیا اور میں نے وعدہ کر لیا۔ اب جب دکان پر جاتی وہ ساتھی کو دکان حوالے کر کے مجھے دکان میں لے آتا اور خوب پذیرائی کرتا۔ کبھی پھل کبھی مٹھائی سے خاطر کی جاتی۔ میں اس سے مانوس ہوتی گئی، سوچنے لگی بازار اور گلی گلی بھیک مانگنے سے بہتر ہے بس یہاں آ کر رقم لے جایا کروں۔ بی بی یہ دکاندار دل کو بھا گیا تھا۔ ٹھنڈی چھاؤں ملی تو دل میں اس کے پیار نے گھر کر لیا۔ شام کو روپے جا کے ماں کی جولی میں ڈال دیتی تو وہ خوشی سے واری صدقے ہو جاتی۔ ایک روز جب میں شام کو پڑاؤ پر پہنچی تو پتہ چلا کہ جھونپڑیاں اکھڑ چکی ہیں، سامان گدھوں پر لادا جا رہا تھا اور رات کو ہمارے قافلے نے کوچ کر جانا تھا۔ کیونکہ رات ٹھنڈی ہوتی ہے، سفر میں آسانی ہوتی ہے، اس وجہ سے گرمیوں کے موسم میں رات کو سفر کرتے ہیں۔ مجھے صدمہ ہوا کہ اپنے لوگوں کے ہمراہ یہاں سے چلے جانا تھا، کسی نئی جگہ ٹھکانہ بنانا تھا۔ ہم خانہ بدوش گھر سے کسی سے دل نہیں لگاتے، مگر میرا دل پیار کی ڈوریوں میں صغیر کے ساتھ بندھ گیا تھا۔ پیار ایک بے اختیار جذبہ ہے۔ اب اتنا وقت بھی نہ تھا کہ اس کو اپنے کوچ کر جانے کی اطلاع کر سکتی۔ مجھے دکھ تھا کہ اچانک چلے جانے کی وجہ سے وہ غمزدہ ہوگا۔ اسے بھی میری عادت ہو گئی تھی۔ میرے لیے تو اس کے پیار زندگی تھا۔ صغیر کو بتانے کے لیے میں کسی طرح اندھیرے میں دوبارہ شہر کی طرف آ گئی۔ وہ دکان بند کرنے والا تھا۔ جب اس نے میری بات سن لی تو خاموشی سے میرے ساتھ چلا اور ہم مکان میں آئے۔ یہ اس کا ذاتی مکان تھا، شاید کرایہ داروں کے انتظار میں خالی پڑا تھا۔ مجھے وہ وہاں مقفل کر کے چلا گیا۔ دوسرے روز میرے بارے میں صلاح کرنے کے لیے ایک دوست کو بلایا جو پولیس میں ملازم تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ آدمی لٹو ہو گیا۔ صغیر سے کہا، یار تم بال بچوں والے آدمی ہو، اس کے ساتھ شادی نہیں کرو گے، محض تفریح کے لیے رکھنا چاہتے ہو، اسے میرے حوالے کر دو، میں اس سے شادی کر لیتا ہوں۔ اب یہ واپس تو جا نہیں سکتی، ڈھونڈنے کے بعد اس کے قبیلے والے کوچ کر جائیں گے۔ صغیر نے کچھ دیر سوچا۔ میرے لیے اس کے دل میں ہمدردی جاگی تو پولیس والے کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ فیصلہ مجھے منظور نہ تھا۔ رونے لگی۔ اپنا قبیلہ اور ماں باپ صغیر کے لیے چھوڑ کر آ گئی تھی۔ تصور میں یہ تھا کہ یہ مجھ سے شادی کرے گا، گھر دے گا اور اچھی زندگی ملے گی، سڑکوں بھیک نہیں مانگنی پڑے گی۔ مجھے صغیر سے پیار تھا، اس کے دوست سے کیا غرض، مگر ان دونوں نے سمجھایا کہ اب واپس کہاں جاؤ گی تو برا سلوک ہوگا، نکاح کر لو گی تو آرام سکون سے جیو گی اور زندگی اچھی گزر جائے گی۔ میں تم سے نکاح نہیں کر سکتا، بال بچے میری مجبوری ہیں، یہ میرا دوست اچھا آدمی ہے، تم سے نکاح پر راضی ہے، تمہیں اچھی زندگی دے گا، یہ تمہاری خوش قسمتی ہے، ورنہ در در پھرنے والی بھیک مانگنے والی سے کون نکاح کرتا ہے۔ میں صغیر کے اشارے پر چلنے والی خاموشی سے اس کے دوست کے ساتھ چلی آئی۔ شادی مجھے راس نہ آئی، وہ میرے دل کا راجا نہ تھا، میرا دل کا راجا تو صغیر تھا۔ پولیس مین کا گھر قید خانہ لگتا، نگر نگر میں گھومنے کی عادی ایک آزاد پنچھی تھی، ناخوش رہنے لگی اور اس پنجرے سے نکل بھاگنے کی راہیں سوچنے لگی۔ صغیر سے محبت تو تھی، مگر حوالدار کے گھر میں چین کہاں ملتا، 4 دیواری میں قید رہنا میرے لیے عذاب سے کم نہ تھا۔ بالآخر ایک روز وہاں سے بھاگ نکلی۔ میٹھی نے توقف کیا کیونکہ ماضی کو دہراتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ پھر چند لمحوں بعد بولی، میں جوان تھی، ہاتھ میں بھیک کا پیالہ اور لبوں پر اللہ واسطے کی صدا تھی۔ میرا من کسی طرح سکون میں نہ تھا۔ میں صغیر کے پاس لوٹ آئی، اس سے کہا کہ تمہاری خاطر نکلی تھی، اب اپنا لو یا مار دو۔ اس کا مکان ابھی تک خالی تھا، اس نے مجھے وہاں چھپا دیا۔ ایک دن سوچنے کے بعد وہ مجھے حوالدار کے حوالے کرنے کے بارے میں کوئی منصوبہ بنا رہا تھا کہ وہ خود اس کے پاس آ گیا۔ صغیر نے بتایا کہ تمہاری منکوحہ میرے پاس آ گئی تھی اور اب کی مکان میں ہے، لے جاؤ۔ میں اسے سمجھاتا ہوں مگر اس نے مجھے ساتھ لے جانے سے انکار کر دیا۔ کہنے لگا، یہ شریفانہ زندگی نہیں گزار سکتی، پھر بھاگ جائے گی، میرے ساتھ خوش نہیں ہے، میں اس کو نہیں رکھ سکتا، طلاق دیتا ہوں۔ یوں اس نے طلاق دے کر مجھ سے دامن چھڑا لیا۔ اس بات کا ملال نہ ہوا
اب صغیر بہت پریشان تھا، میرا کیا کرے۔ اس نے بتایا، میٹھی میں فی الحال تم سے شادی نہیں کر سکتا، میری بیوی بیمار ہے، اس حال میں اسے دکھ نہیں دے سکتا، 4 بچے ہیں، بتاؤ کیا کروں۔ اگر ملازمہ کے روپ میں رہ سکتی ہو تو میرے گھر چلو، مگر میری بیوی کو ہرگز شک نہ ہو، مجھے منظور ہے۔ میں نے کہا اور اس وعدے پر اس کے گھر چلی گئی کہ اس کی بیوی پر کوئی بات ظاہر نہ ہونے دوں گی۔ واقعی وہ عورت بیمار تھی اور صغیر اس کو چاہتا تھا، حالانکہ اس کے سارے وجود کو بیماری نے دیمت کی مانند چانٹ لیا تھا۔ اس کا مرض آخری درجے میں تھا، صغیر اس کے علاج پر روپے پانی کی طرح بہا رہا تھا۔ میں نے بھی دن رات اس عورت کی دیکھ بھال کی اور میری اس قربانی نے میرے محبوب کا دل جیت لیا۔ اس کے بیوی کے دن پورے ہو چکے تھے، وہ اللہ کو پیاری ہو گئی تو صغیر نے مجھ سے نکاح کر لیا۔ اسے اپنے بچوں کے لیے ماں کی ضرورت تھی۔ پہلے میں میٹھی تھی اور اب رضیہ ہوں۔ صغیر میرا شوہر ہے۔ مجھ سے نکاح کے بعد اس نے کاروبار نے بہت ترقی کی اور اس نے پہلا گھر فروخت کر کے یہ نیا گھر لیا ہے۔ میں اس کی شکر گزار ہوں۔ اگر وہ مجھے نہ اپناتا تو کہاں جاتی۔ مجھ بھٹکی ہوئی کو منزل مل گئی اور اسے اپنے بچوں کے لیے ماں، ان کے بچوں کو بڑے پیار سے پالا ہے، کبھی ماں کی کمی کا احساس نہیں ہونے دیا۔ اللہ نے مجھے بھی بچوں کی نعمت عطا کر دی ہے۔ میرے 2 بچے ہیں جو اب اسکول جانے لگے ہیں۔ میں صغیر کے ساتھ خوش ہوں، وہ بھی خوش ہیں۔ کسی کو نہیں بتاتے کہ میں کون ہوں، کہاں سے آئی ہوں۔ انہوں نے گھر پر استانی رکھی جس نے مجھے قرآن پاک پڑھایا اور کچھ پڑھنا لکھنا بھی سکھایا۔ میں نے ماحول کے مطابق خود کو بدلا ہے، صرف اس وجہ سے کہ مجھے اپنے خاوند سے کچی محبت ہے۔ کیا تمہارے شوہر کو بھی تم سے محبت ہے؟ وہ مجھ سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، پیار سے پیش آتے ہیں، کبھی ماضی کا ذکر تک نہیں کرتے، لیکن یہ اللہ کو معلوم ہے کہ واقعی ان کے دل میں میرے لیے سچا پیار ہے یا خدا ترسی سے کام لیتے ہیں۔ لیکن مجھے یہ بھی منظور ہے کہ میں دوبارہ بھکارن بننے سے بچ گئی ہوں۔ ہمارے قبیلے کی لڑکیاں بھیک مانگ کر مست رہتی ہیں، مگر مجھے شروع دن سے ہی ہاتھ پھیلانا اچھا نہیں لگتا تھا۔ آپ جیسیوں کو دیکھ کر حسرت ہوتی تھی کہ میں بھی آپ جیسی زندگی گزاروں۔ اللہ نے میری سن لی۔ میٹھی کی داستان حیات میرے لیے انوکھی اور دلچسپ تھی۔ سوچتی ہوں ہر جگہ اچھی اور بری عورتیں ہوتی ہیں، جیسے ہر جگہ اچھے اور برے مرد ہوتے ہیں۔ دنیا میں سب ایک جیسے نہیں ہوتے۔